صورتحال بگڑنا شروع ہوئی جو وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن تھے اور جماعت اسلامی کے کارکنان تھے وہ آپس میں گتم گتا ہو گئے. پہلے تو نعرے بازی کی جا رہی تھی, پھر دھکم دل ہوئی اور اس کے بعد پھر پتھراؤ کیا گیا ایک دوسرے کی طرف. اور یہ نہ صرف کراچی میں بھی بلکہ حیدرآباد کے اندر بھی اسی طرح کے مناظر دیکھنے کو ملے. صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی ہے, دونوں شہروں کے اندر شہر مختلف ہیں لیکن صورتحال ایک ہی طرح کی ہے. نذیر لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا تبصرہ ان سے لے لیتے ہیں. نذیر لغاری صاحب, ابھی ہمیں کراچی کے مسائل کا ذکر کرنا چاہیے تھا, حیدرآباد کے مسائل کا ذکر کرنا چاہیے تھا, یہ مسائل کے انبار والے شہر ہیں, ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے تھا, لیکن ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا سر. یہ تو جی ظاہر ہے, دیکھ رہے ہیں ہم, افسوسناک ہے یہ ساری صورتحال. اور حیدرآباد میں بھی ایک ٹاؤن کا ایک ایشو ہے جو بریٹ آباد کا بتا رہے ہیں کہ باقی حیدرآباد کے تو میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن جو ہے بلا مقابلہ اعلان ہو چکا ہے. اب ٹاؤن کے الیکشن ہو رہے ہیں تو ٹاؤن میں بھی کئی ٹاؤن تو جو ہیں وہ بلا مقابلہ ہو چکے ہیں اور باقی جو 4 ٹاؤن یا 5 ٹاؤن باقی ہیں ان میں سے ایک ٹاؤن میں یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور یہ جو کچھ مناظر نظر آ رہے ہیں افسوسناک ہیں اور ان میں سے لوگوں کو پہچانا جا سکتا ہے جو وائلیشن کر رہے ہیں, جو یہ اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں, جو لڑائی کر رہے ہیں, تو ان کو پہچانا بھی جا سکتا ہے اور ان کو روکا بھی جا سکتا ہے. اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے نہیں دینا چاہیے. بالکل سر. اور کراچی میں نسبتاً لگ رہا ہے کہ صورتحال ہاں کسی حد تک جو ہے وہ کنٹرول میں ہے. اور لیکن یہ جو حیدرآباد کے ہم ویژول دیکھ رہے ہیں یہ ریپیٹ کر رہے ہیں, ہم ان ویژولز کو بار بار آ رہے ہیں, تو اس لیے لگ رہا ہے کہ یہاں شاید وہاں جھگڑا ختم سر. آپ کو نہیں لگتا یہ 9 مئی کے بعد ایک سرخ لائن بنا دینی چاہیے, ریڈ لائن جس کو اصل ریڈ لائن کہتے ہیں؟ کیا یہ تازہ ترین فوٹیج نہیں ہے؟ تازہ ترین تو بالکل وہ جو لائیو چل رہی ہے وہ نہیں ہے. یہ جو مار کٹائی ہو رہی ہے یہ ہم بار بار ان کو دیکھ رہے ہیں, اس وجہ سے یہ ہمارے سامنے اس طرح سے لگ رہا ہے. اور ہمیں اس بات پر ہمیں بھی یہ بہت ہی سر ویسے لائیو فوٹیج جو آ رہی ہے نا اس سے زیادہ خطرناک ہے, ہم تھوڑا دکھا نہیں سکتے اس وجہ سے ہم سر اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے لائیو. ہاں یقیناً ایسا ہوگا اور افسوسناک صورتحال ہوگی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, کہیں بھی نہیں ہو جائے. اگر سیاسی عمل پرامن طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ کوئی عمل بھی پرامن طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو سب سے زیادہ, اگر آپ کے اندر ہار کو برداشت کرنے کا اور جیت کو ہضم کرنے کا اگر جذبہ نہیں ہے اور اگر آپ کے اندر یہ اس کو ذاتی دشمنی کی حد تک لیتے ہیں تو پھر آپ آگے چل نہیں سکیں گے, بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. میرے خیال میں آپ کو اور آگے بڑھنا چاہیے اور ایک پروقار طریقے سے ساری صورتحال کو, جو جیتے ہیں جو ہارے ہیں, ساری صورتحال کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. اور اگر کوئی فورم موجود ہے جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں جا کر جو ہے وہ صورتحال کو چینج کرنے کا ہمیں مل سکتا ہے موقع, تو ضرور استعمال کرنا چاہیے. ظاہر عدالتوں کا فورم ہے, الیکشن کمیشن کا فورم ہے, آپ وہاں پر جا سکتے ہیں, لیکن لاٹھیاں اٹھا کر, ڈنڈے اٹھا کر ایک دوسرے پر وائر نہیں کر سکتے ہیں. یہ آپ جس چیز کو جمہوریت کہہ رہے ہیں وہ تو بہرحال یہ جمہوریت تو نہیں ہے. اور یہ عمل جو ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک مداخلت ہوتی ہے سیاسی عمل میں, اور سیاسی عمل میں لوگ کہیں شیر بنا دیے جاتے ہیں, کہیں گیدڑ بنا دیے جاتے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے جو چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اب لوگوں کو ایک آزادانہ فیصلہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور لوگوں کو اس لڑائی جھگڑے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور انہیں بہرحال آگے بڑھنا ہے, اور جو فورمز ہیں آپ ان کو ضرور استعمال کریں. لیکن سر میں آپ سے یہ سوال ہی کر رہا تھا, 9 مئی کے بعد جو صورتحال سامنے آئی اور اس کے بعد گرفتاریاں ہیں بالکل درست ہوئیں, جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ان کو گرفتار کرنا چاہیے, ہونا چاہیے, قانون کے پابند ان کو لانا چاہیے. لیکن سر ایک ریڈ لائن جس کو واقعی میں سرخ لائن کہا جائے بنا نہیں دینی چاہیے. کسی بھی معاملے میں روڈ پر آ کر احتجاج کرنا, گتھم گتا ہونا, قانون کو ہاتھ میں لینا, پتھراؤ کرنا, مارا ماری کرنا, یہ اب نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. کسی بھی معاملے کو لے کے, میئر کا الیکشن ہو, قومی اسمبلی کا الیکشن ہو, صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. روڈ بند کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. دنیا بھر میں احتجاج کرنا یہ عوام کا حق ہے اور تسلیم شدہ حق ہے. صدیوں سے یہ حق استعمال ہو رہا ہے. لوگ احتجاج کرتے ہیں, لوگ پرامن مظاہرے کرتے ہیں اور ہر حالت میں پرامن رہتے ہیں اور کسی صورت میں قانون کو نہیں لیتے ہیں, کسی صورت میں وہ لوگوں کے لیے زندگی کو مشکل نہیں بناتے ہیں اور اپنا احتجاج کرتے ہیں. اور احتجاج کرنا ان کا رائٹ ہے. تمام دنیا بھر میں لوگ احتجاج کرتے ہیں اور انہیں اس صورت میں کسی طرح سے بھی روکا نہیں جانا چاہیے. لیکن قانون کو ہاتھ میں لے لینا اور ایک طرف رکھ دینا اور صرف یہ کہنا کہ جی میں ہی سب کچھ ہوں اور میری وجہ میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے, یہ طریقہ کار. مرتضی وہاب کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سر, وہ کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد موجود ہیں اور
یہ دونوں حضرات نظر آ رہے ہیں اور ویو کر رہے ہیں لوگوں کو، اور ان کے ساتھ ان کے کونسلر ہیں. آپ یہ پولیس کی نفری بھی آپ کے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے کہ لا انفورسمنٹ بھی ہونی چاہیے، اور احتجاج کا رائٹ کوئی نہیں چھین سکتا ہے. لوگوں کو احتجاج کرنے کا سر احتجاج کا طریقہ کار لیکن طریقہ کار پر ظاہر اختلاف ہوگا. اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے، اگر تشدد کریں گے تو تشدد کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کسی صورت میں تشدد کی اجازت نہیں ہونی. بیپر جو ہے طوفان کے خطرات کراچی کے ساحل تک پہنچ گئے. سمندری طوفان اور شدید بارشوں میں نقصان سے بچنے کے لیے عوام یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. دفعہ 144 پر عمل کریں اور ہرگز ساحل کا رخ نہ کریں. ساحل سمندر کے نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر افراد فوری طور پر محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں. دوران بارش اور آندھی میں غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیز کریں. تمام ضروری ادویات پلاسٹک کے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں. بجلی کے تار اور کھمبوں سے دور رہیں اور انہیں ہرگز نہ چھوئیں، یہ جان لیوا ہو سکتی ہیں. گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں اور سلو ڈرائیونگ کریں. گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو بجلی کے کھمبوں کے نیچے پارک مت کریں. درختوں، سائن بورڈز اور PMT کے نیچے کھڑے نہ ہوں. جنریٹر یا پانی کی موٹر کو گیلا ہونے سے حتی الامکان بچائیں. سندھ حکومت اور NDMA کی جانب سے عوامی امداد کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے گئے ہیں. عوام سے گزارش ہے کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسکرین پر موجود ان نمبرز پر فوری رابطہ کریں. آندھی اور طوفان سے بچنے کی دعا. اے اللہ اسے رحمت بنا اور اسے عذاب نہ بنا. اے اللہ اسے نفع والی ہوا بنا اور نقصان والی ہوا نہ بنا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.